ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور آج تک ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا. تو معزز سامعین محترم، اللہ پاک اپنے کلام لم یزل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے. قرآن پاک میں کیوں فرمایا گیا کہ بے شک انسان نقصان اٹھانے والا ہے، خسارے میں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. پھر اللہ پاک یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں. باوجود اس کے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بدولت، اپنے اعمال کا جائزہ. اسی لیے اہل اللہ، اللہ والے، علماء، مشائخین ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ لوگوں تم اپنا محاسبہ کرو. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں.
ہم کو اپنی اپنی جانب سے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا۔ اگر بزرگان دین کا طریقہ کار اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ رات کو جب بستر میں سونے کے لیے جاتے، جبکہ بزرگان دین 24 گھنٹے میں مشکل سے 4 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ آپ کسی بزرگان دین کی مثال لے لیں، مشکل سے 4 گھنٹے۔ اب ان 4 گھنٹوں میں بھی سونے سے پہلے بستر پر جاتے ہی پچھلا دن جب بستر سے اٹھے اور دوسرے دن رات بستر میں سونے تک انہوں نے کیا کیا کیا، اس کا پورا حساب و کتاب کرتے، محاسبہ کرتے۔ لیکن آج ہم میں ویسی فکر، کبھی ہم نے سوچا ارے حد تو یہ ہے، میں نے 12 کہہ دیا کہ جو حق ہے میں حق کہنے کے لیے کھڑا ہوں، حق کہتا رہوں گا، اگرچہ کہ چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہمیں اس بات کی کرنا ہے کہ خدا اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، جس کے گواہ فرشتے بن جائے۔ کیونکہ دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، سب کچھ صرف جب تک ہم سلامت ہیں تب تک یہ محبت ہے، موت نہیں، قبر کی زندگی نہیں، ملک الموت آنے کا وقت نہیں، جب تک ہم صحیح سلامت ہیں۔ مطلب کیا؟ پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہر کوئی محبت کرتا، بلڈنگ ہمارے پاس ہے تو ہر کوئی محبت کرتا، علم ہے محبت کرتا، ہنر ہے محبت کرتا، صاحب اولاد ہے محبت کرتا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کوئی محبت کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ برا نہ مانے، میں کھلے الفاظ کہہ رہا ہوں، محبت جس کو کہتے ہیں سچی محبت، کیا کبھی ہم نے اپنے علماء سے سچی محبت کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے مشائخین سے سچی محبت کی؟ اس کو بھی بازو رکھ دیں۔ کیا ہم نے آج کے اس پرفتن دور میں خدائے رب العالمین سے سچی محبت کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی؟ یہ زبانی دعوے تو بہت ہم کر لیتے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نام پر مر مٹنے والے ہیں، ہم جان قربان کر دیں گے، صرف زبانی دعوے، جھوٹ جھوٹ۔ اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوتے، اگر ہم اپنے خدائے بزرگ سے سچی محبت کرتے ہوتے تو ہم سجدوں کے ذریعے مساجد کو آباد کرتے، سجدوں کے ذریعے زمین کو پاک و صاف رکھتے۔ کیوں؟ کل مرنے کے بعد اسی زمین کی آغوش میں جانا ہے۔ زمین کو پاک و صاف کرنا سجدوں کے ذریعے اس لیے کہا میں نے کہ ہمارے پاس فقہ حنفی کے اعتبار سے بزرگان دین کا جو طریقہ کار چلا، تابعین صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اجمعین، ہر دور میں خواتین اسلام کو اللہ اس کے رسول نے جو رحمت والی چادر پہنائی اسی پردے میں رکھا گیا۔ کوئی آتے ہیں کوئی جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مرد حضرات اللہ کے گھر کو آباد کریں اور خواتین اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کریں اگر سچے محبت کرنے والے ہوں خدا اس کے رسول سے۔ یہ سچی محبت ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں، میں عاشق ہوں، میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، میں مجنون ہوں، جی نبی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہوں، نبی کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، یہ زبانی دعوے ہے۔ زبان سے ہر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، نہیں کہتا، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن سچی محبت اسی وقت ہوگی
جب ہم چلیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ عاشق رسول جا رہا ہے. یہ سچی محبت ہے. عبادت ہو ہماری ایسی جس سے خدا کی سچی محبت ظاہر ہو کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں. تو یہ جمعہ کی نماز نہیں، 5 وقتہ نماز میں بھی ہماری مساجد جمعہ کی طرف بھر کر نکل جائیں. خدا سے سچی محبت اسی وقت ہوگی جب ہم نماز فجر میں مسجد بھر کر نکل آئیں. ان چیزوں سے دور کیوں ہیں ہم؟ اسی وجہ سے کہ نہ ہمارے باپ نے کوئی قربانی دی، نہ ہماری ماں کا گود اجڑا جی، نہ ہماری اولاد کو قربانیاں دینی پڑی، نہ ہم کو قربان ہونا پڑا. فری آف کاسٹ، فری میں ملا ہے نا اسلام. دین اسلام فری میں ملا ہے، اسی لیے ہم اس کو اتنا ایزی لے کر چلتے ہیں. تو تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اب تک میں نے علماء، مشائخین، بزرگان دین، خدا اس کے رسول تک بات کی، لیکن ہم اتنے ناکارہ ہیں کہ جس ماں کے کوکھ سے جنم لیے اس ماں کی بھی تعظیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ معاف کرے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، سب سوچ لیں اپنی جگہ. میں بھی آپ کے صف میں کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں. ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا مشقتیں اٹھائی، اگرچہ کہ وہ معاشی اعتبار سے، دنیاوی دولت کے اعتبار سے مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھا، نہیں لکھا، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو کوشش کی، ہم کو پیدا کیا، ہماری پرورش کی، ہمارے لیے موقع فراہم کیے. اب ہم پڑھ لکھ کر ماں باپ کا کتنا ادب کر رہے ہیں، ماں باپ سے کیا محبت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، بتائیے. اسی لیے کہا جاتا ہے سچی محبت کریں. یہ سچی محبتوں کا صلہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. جہاں قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں؟ اسی وجہ سے کہ ہر چیز وہ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا. پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گا آپ سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یہاں بول رہا ہوں تو صرف یہ بورا بنڈا سیر 3 مسجد ابراہیم گلچندی کے مصلیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے مومنین کے لیے میرا پیغام ہے، میرا میسج ہے کہ ہم نماز کو فیشن بنائے ہوئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں سوچ لیں. آج ہم پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، آج ہم ظالموں کے منہ کا نوالا بن رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو فیشن بنا کر رکھا ہے. جب لاک ڈاؤن تھا 2 سال پہلے، کس طرح زبردستی مساجد میں آ رہے تھے، اس وقت کس طرح مسجدیں بھر کر نکل رہی تھی لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی. تو خدا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. موقع ہے، اللہ نے زندگی دی، اس کو نعمت جانیے. نہیں تو پھر وہ بھی بتا دیتا ہوں مثال آپ کو. آنکھ کی اہمیت اس وقت ہوگی جب کسی نابینا سے، اندھے سے پوچھئے، جس کی نظر چلی گئی اس سے پوچھئے، اس وقت معلوم ہوگا آنکھ کی اہمیت کیا ہے. یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں. ان ہاتھوں کی اہمیت آج ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان سے پوچھئے جو ماں کے پیٹ سے بنا ہاتھ کے پیدا ہوئے، ہاتھ کٹے پیدا ہوئے، یا پھر کسی سڑک حادثے میں شکار ہو گئے، کسی اور وجہ سے ان کے ہاتھ چلے گئے. پوچھئے ان سے، وہ بتائیں گے اہمیت. تو اسی طرح ماں باپ کی اہمیت، جو ہم ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو
تعظیم کی نظر سے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو غم زدہ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ان سے پوچھئے ماں باپ کے متعلق جو یتیم ہیں، یسیر ہیں، جن کے سر سے باپ کا سایہ بھی اڑ گیا، ماں کا سایہ بھی اڑ گیا، ان سے پوچھئے ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ارے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کا فرینڈ سرکل، سب کچھ ہم کو یہی چھوڑ کر جانا ہے میرے بھائی، سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا۔ آج پیسے پر اتراتے ہیں، آج دولت پر اتراتے ہیں، آج طاقت پر اتراتے ہیں، جسم پر ایک چھٹا گوشت اضافہ ہو جائے تو اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہیں۔ کب تک؟ ارے جب تم بیمار ہو جاؤ، بستر مرض پر پڑ جاؤ، تو پھر دیکھ لو کون سا دوست تمہارے پاس آ کر تمہاری تیمارداری کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، 2 وقت آئے گا، 3 وقت آئے گا، 2 دن آئے گا، 4 دن آئے گا، اس کے بعد کوئی نہیں آتا۔ تم فون پر فون کر کے تھک جاؤ، کوئی نہیں آتا، کچھ نہ کچھ بہانہ بناتا ہے۔ تب معلوم ہوگا دوستی کتنی کام آتی ہے اور یہ دنیا کی دولت کتنی کام آتی ہے۔ بجائے اس کے اگر ہم ماں باپ کی تعظیم کر لیتے، بجائے اس کے ہم خدا اور اس کے رسول سے سچی محبت کر لیں، تو پھر یقین جانیے بستر مرض تو کیا، حالت سکرات میں بھی اگر آ جائے تو یہی ماں باپ کی دعائیں آڑی آئے گی اور خدا اس کے رسول کی رحمت ہم پر نچھاور ہوگی۔ ان سب چیزوں کو رکھ کر ہم بیجا کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ارے یہ موقع دیا گیا ہے آپ کو، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہاں چلیے ٹھیک ہے، ماں باپ نے ہمیں تعلیم نہیں دی، ٹھیک ہے، ماں باپ نے ہمیں تعلیم نہیں دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم باشعور ہیں نا؟ نہیں ہے؟ جب باشعور ہیں تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ شعور تک آنے تک انہوں نے اگر ہماری تعلیم نہیں کی، تربیت نہیں کی، ایسے تو کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد جاہل ہو جائے، میری اولاد سڑک چھاپ ہو جائے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتے۔ لیکن باوجود اس کے جو ہمارا شکوہ ہوتا ہے نا، جب ہم سے کوئی امام صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب پوچھ لیں تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تم سیدھا وہ ٹوکرا لے جا کر باپ کے سر پر ڈالتے ہیں، ماں کے سر پر ڈالتے ہیں کہ اماں نے نہیں پڑھایا، باپ نے نہیں پڑھایا۔ ارے بابا، ماں باپ نے تعلیم و تربیت نہیں کی تو تم کو شعور تو آیا ہے نا، اللہ نے عقل سلیم تو دیا ہے، اب تم تو پڑھ سکتے ہو۔ نیا سے نیا اسمارٹ فون مارکیٹ میں لانچ ہو جائے تو پھر اس پر کیسا فالو کرتے ہیں، اس کے فنکشن کو کیسے یوز کرتے ہیں، وہ کس نے پڑھایا؟ تمہارے ابو نے پڑھایا؟ بتائیے، کچھ نہیں۔ تو دنیا کے لیے جہاں اپنی عقل کو داؤ پر لگاتے ہیں، وہیں پر دین اسلام کو خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی عقل کو داؤ پر لگا کر اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر کامیاب ہوگے، ورنہ پھر وہی ہوگا ان الانسان لفی خسر۔ فرشتے کہیں گے بیٹے جب تم دنیا میں زندہ تھے، ہر چیز تمہارے پاس آیا تھی، ہر چیز موجود تھی، تم نے اس کو چھوڑا، اپنی عیاشی، اپنی عیاری میں تم نے زندگی بسر کی، اب آؤ جہنم کی آگ میں جلتے رہو۔ خدا را، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، دین اسلام کے فالورز ہو جائیے، دین اسلام سے سچی محبت کیجئے، یہ فیشن کی محبت نہیں۔ یہ میری باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں، میری باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں، ذرا آپ پیچھے نظر پلٹا کر دیکھ لیں، ابھی تک ہماری مسجد خالی ہے، وقت بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر سب بسب بنا کر بٹھائے تو مشکل سے 4 صف کے لوگ، اتنی بڑی مسجد، مسلمان آبادی میں مسجد۔ ابھی ہماری محبت ہے
یا کیا ہے فیصلہ ہم کر لیں۔ طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دشمن طاقتیں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بارہا کہا عقیدے کا معاملہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو، کسی کے نام لے کر میں ان کو بڑھاوا نہیں دیتا، کیونکہ خدا کا گھر ہے، ممبر رسول کے سائے میں کھڑا ہوتا ہوں، ان کے نام لینا میں نہیں چاہتا۔ یہاں مساجد پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، وہ ہاؤس میں وہ ہے، یہ مسجد میں یہ ہے، چھت پر یہ ہے، زمین میں یہ ہے، جہاں محراب ہے وہاں یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان غافل ہے، مسلمان ابھی غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، مسلمان اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، میں نے بارہا کہا خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے، خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو AK-47 لے کر کھڑا ہونا نہیں ہے، خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو تیر تلوار لے کر کھڑے ہونا نہیں ہے، خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے پہرا دینا ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ 5 وقت تم خدا کے گھر آؤ اور نماز ادا کرو اور حالات سے واقف ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو، تو پھر کسی خاتون نے ایسا جنم نہیں دیا کہ جو دین اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھا لے، اگر ہم اس کے محافظ ہو جائیں۔ حفاظت کیسی کرنی ہے؟ صرف سجدے کس کے لیے؟ ارے تم پر فرض ہے، نماز تم پر فرض ہے، تم سے مراد یہ قرآن کا لفظ کہہ رہا ہوں میں، نماز مومنین پر فرض ہے، ہم کہاں ہیں؟ فجر بستر، ظہر سے لے کر عشاء تک کاروبار اور بیجا باتوں میں مصروف، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، اس میں مصروف بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز نہیں آتی، بڑی تعجب کی بات ہے۔ کون سا گاؤں، کون سا شہر ایسا ہے بتائیے جہاں صرف 1 اور 2 مسجد ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر کے علاوہ گاؤں قریوں میں بھی 4 5 مسجدیں ہیں، کم سے کم منیمم۔ اذان سنتے ہیں، نماز کی طرف نہیں جاتے، تو پھر مومن کس حیثیت سے کہیں گے اپنے آپ کو؟ کس حیثیت سے، کس امید کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہے؟ ارے بڑی زبردستی سے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر کیسے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوگی جب تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کیسے؟ اس کی مثال بتا دیتا ہوں۔ معصوم بچے شیرخوار دودھ پیتے، چاہے بچہ ہو یا بچی، رات کا وقت ہوتا ہے، بھوک سے تڑپ جاتے ہیں، بولنے کی طاقت ان کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوتی، دودھ پیتے، 2 سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، تڑپ کر، بلک کر، زار و خطار رو دیتے ہیں اتنی آواز سے کہ ماں، اس بچے کی ماں اگر میٹھی نیند میں سو رہی ہے، وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے اور اسی نیند کی حالت میں اپنی اولاد کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ اس طرح اپنے رب کو راضی کرو۔ مول صاحب بول دیے، غصہ آیا، زبردستی 2 منٹ کے لیے دعا کے لیے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں، اپنے رب کو راضی ایسے کرو جیسے ایک شیرخوار بچے جو اپنی ماں کی نیند کو جگا دیتے ہیں، اپنے ماں کے کام کو جلد سے جلد فارغ کروا کر دودھ پینے کے لیے ماں کو تڑپا دیتے ہیں، ویسے ہی تم رب کی رحمت کو جوش میں لاؤ میرے بھائی۔ میرا رب سننے والا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، بارہا کہہ دیا۔ اب یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے علماء مشائخین سے سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، روزدار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔
پھر جمعہ کا دن عید المومنین کا دن ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے جمعہ کی فضیلت میں کہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو ہم اتنے سب کام کر رہے ہیں، رمضان کو ہم نے روزوں سے، تراویح سے، دعاؤں سے رخصت کیا اور اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں، یتیموں، یسیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیماروں کی عیادت کی، ان کی مدد کی۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس حادثہ، ایکسیڈنٹ، چوری، نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے آپ تو بڑے زام سے کہہ رہے تھے سب ختم ہو جائیں گے، آفات بلیات ٹل جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس وقت پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے، جی ہم نے جو تراویح پڑھی، ہم نے جو اعمال کیے، کیا اس میں للہیت تھی یا لوگوں کو بتانا مقصد تھا؟ وہ دیکھ لیں۔ کیوں؟ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا، جیسے حضرت بانی جامع الجامع علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، عقل حلال صدق مقال، حلال کھاؤ حق بات زبان سے نکلے گی، حرام کھاؤ کبھی نہ بات زبان سے حق نکلے گی، نہ کان ہمارے حق بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، نہ ہماری آنکھیں حق چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اسی لیے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو فرماتے مولا ہماری طبیعت کے اعتبار سے نہ نوازنا، مولا جب تو نوازنا ہے تو اپنی چاہت کے اعتبار سے نواز، اپنی شان کے اعتبار سے نواز۔ کیوں؟ ہماری طبیعت اس وقت تک جب تک ہم صحیح سالم ہیں، ہماری طبیعت اس وقت تک جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ مولا تیری چاہت کے مطابق جب تو نوازتا ہے تو ہم زندہ بھی ہیں تو کھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ ہم نہیں تو ہماری نسلیں کھاتی ہیں۔ اسی لیے اپنی طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کریں، اپنی طبیعت پر نہیں خدا کی چاہت کو پیش نظر رکھیں۔ اور ہر کوئی اپنے آپ میں بڑا ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوگا۔ جب بچے ضد کرتے ہیں آپ کتنا ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی کتنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، وہاں پر بھی سوچئے۔ جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، آپ کی اولاد کوئی چیز کے لیے ضد کرتی ہے تو آپ دلانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو 1 2 3 4، آج کے پیریڈ میں 4 بچے بہت ہو گئے گھر میں، نہیں تو 4 بچوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو میرا رب خدا رب العالمین سارے عالموں کو دیکھ رہا ہے، سارے عالموں کو رزق دے رہا ہے۔ اب مسلمان کے لیے بتلایا گیا اے بندے تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، میرے محبوب کا امتی ہے۔ اے بندے تجھے حلال روزی طلب کرنے کے لیے بھیجا ہوں میں، اے بندے قرآن بھیجا ہوں تیرے پاس، حلال تلاش کر، حرام کاریوں سے ہٹ جا۔ یہ سب ہماری ہدایت ہے۔ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ کسی اور قوم کے لیے شاید غلط نہیں آیا ہوگا۔ تورات، زبور، انجیل کو بھی اگر دیکھ لیں، جو آج ان کے مذاہب کے اعتبار سے بائبل فلاں فلاں کوئی کتاب اگر ہے تو وہاں پر بھی دیکھ لیں، اور قرآن پاک کو لے کر محاسبہ کر لیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اے بندے، اے انسان، تیری تخلیق ہوئی ہے تو میری جتنی تخلیق ہے، میری جتنی مخلوقات ہے، ان سب میں تو ایک بہترین نمونہ بن کر پیدا ہوا ہے۔ بہترین نمونہ اللہ پاک ہمیں بہترین نمونہ بنا کر پیدا کیا ہے، اور چاہتا ہے کہ بندے جیسے میں تجھ کو آج ایک پاک و صاف و شفاف آئینے کی طرح دل دے کر بھیج رہا ہوں اس دنیا میں، کل کفن پوش ہو کر آنا، زمین کی آغوش میں آنا، میدان محشر میں دوبارہ زندہ اٹھنا، میرے پاس حساب و کتاب کے لیے آنا، تو پھر وہی پاک و صاف و شفاف دل لے کر آنا۔ یہ تیرے کو امانت دے رہا ہوں، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس میں خیانت کر رہا ہے، اس میں خیانت کر رہا ہے۔
تو بہرحال ہے ایمان والو، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر کوئی طنز میرا مقصد نہیں ہے، مگر جو حالات چل رہے ہیں، دشمن طاقتیں جو زور پکڑ رہی ہیں، اس کی مناسبت سے آپ کو یہ الفاظ میں نے کہا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق پیدا ہونے کے لیے دعا کریں۔ ہم جب اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، خدا کی سے محبت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، ماں باپ کی تعظیم کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کریں گے، حرام کاری نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول، خدا کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا، ورنہ پھر وہی آیت کو دہرانا پڑے گا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو وہاں کا نقصان اٹھانے سے پہلے یہاں کے نقصان سے آپ کو بچانے کے لیے قرآن آیا ہے، یہاں کے نقصانات سے بچ جائیے تو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔